محترم حجاج کرام، اللہ جل شانہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے امسال ادائے حج کی سعادت سے ہمیں بہرور فرمایا۔ اس نعمت عظمیٰ کے اوپر ہمیں زبان اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت کی جتنی قدردانی کی جاتی ہے اتنا ہی اس میں اضافہ کا وعدہ ہے۔ ہم جو لبیک کا جملہ، لبیک کا ترانہ پڑھتے ہیں، یہ ازل میں ہماری زبان سے ادا ہو چکا ہے۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان فرما دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا کہ آواز لگانا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان فرما دیجیے۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، وہ آپ کے پاس آئیں گے، پیادہ بھی آئیں گے اور لمبا لمبا سفر کرنے کی وجہ سے دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کی آواز لگائی ہے تو عالم ارواح کے اندر لوگوں نے لبیک کہا ہے، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اس کو اتنی مرتبہ حاضری کی توفیق اس عالم کے اندر اس کو ملے گی۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ کہ جنہوں نے دمادم لبیک لبیک کی آواز لگائی ہوگی اور انہیں بار بار یہاں حاضری کی توفیق مل رہی ہے۔ اب اس کا تصور کیجئے کہ ہم جو لبیک کہہ رہے ہیں کس کی خدمت میں حاضری کا اعلان کر رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے پروردگار، حاضر ہوں۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ حج کیسے کریں میں ایک عجیب بات لکھی ہے، اس کا تصور کیجئے تو بڑا لطف آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 5 دن اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ اپنا دربار لگاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو تصور کریں کہ اللہ نے اپنا دربار لگایا ہے مینا کے اندر، اور ہمیں حکم ہے کہ آ جاؤ، ہمارا دربار یہاں لگا ہے، ہم تمہیں نوازنے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں موجود ہیں۔ ہم لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم آ رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، دیوانہ وار لبیک کا ترانہ پڑھتے ہوئے حاضر ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں۔ یہاں اللہ کا دربار لگا ہوا ہے اور ہم بھیک مانگنے کے لیے یہاں اکٹھا ہیں اور بار بار اپنی حاضری کا اندراج کرا رہے ہیں۔ کل دربار لگے گا اللہ جل شانہ کا عرفات کے میدان میں، اور سب کے سب حاجی یہاں سے کود کر کے وہاں جائیں گے۔ کل مینا کا کوئی کام نہیں ہے، کل کا عرفات کا دن ہے، اللہ کا دربار عالی وہاں لگے گا۔ دن میں وہاں رہنا ہے، غروب آفتاب ہو گیا حکم چلو اب ہمارا دربار مزدلفہ میں لگے گا، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، ہمیں نکل جانا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، آ رہے پروردگار، آ رہے، حاضر ہو رہے، حاضر ہو رہے ہیں۔ لبیک کا ترانہ زبان پہ ہے، اسی عشق محبت اور وارستگی کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مزدلفہ پہنچ گئے، وہاں جا کر مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ رات مزدلفہ کی رات حجاج کے حق میں شب قدر سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس رات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ کل کا دن ہمارے عمل میں ایک اضافہ کا دن ہے، ایام تشریق شروع ہو جائیں گے۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک ہمیں تکبیر تشریق بھی کہنا ہے۔ ہر فرد نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بآواز بلند اور خواتین آہستہ آواز سے، اور اس کے بعد تکبیر لبیک کا ترانہ زبان کے اوپر جاری ہونا چاہیے۔ تکبیر تشریق کا سلسلہ تو چلتا رہے گا 13 تاریخ کے عصر تک، لیکن لبیک ہمارا جیسا کہ بھی آپ نے عصر کے بعد سنا، جب 10 تاریخ کو ہم جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے لیے جائیں گے، جمرہ کے پاس پہنچ جائیں گے تو لبیک کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن تکبیر تشریق کا سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ تو جب ہم کہیں سفر کریں
منا سے عرفات جا رہے ہیں، عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں، تو یہ تصور ہو کہ اللہ نے ہمیں وہاں بلایا ہے، ہم اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے دین دنیا کی تمام حاجتیں پوری کرنے کے، اللہ کی نوازشوں میں حصہ لینے کے لیے، اس نے بلایا ہی یہ دینے کے لیے، لہذا ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، وابستگی کا شوق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ عرفات میں جانے کے بعد آپ نے سنا اصل وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہمیں خرچ کرنا ہے وقوف عرفہ کے اندر۔ وہاں ظہر کی نماز اپنے وقت پہ، عصر کی نماز اپنے وقت پہ ہم ادا کریں گے، اور ظہر کے بعد سے ذکر میں مشغول ہو جانا ہے۔ بحقی کی روایت میں 3 ذکر کا خاص طور سے تذکرہ ہے، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو یحیی ویمیت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ سورہ اخلاص اعوذ باللہ اور ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید علینا معہم۔ اس اضافہ کے ساتھ یہ 3 ذکر تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ بعض کتابوں میں کچھ اور بھی اذکار ہیں، کلمہ تمجید ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سنا کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موجب آپ کی اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، اس کے بعد کیا ہے وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 100 مرتبہ تو ایک ساتھ پڑھنا ہی ہے، لیکن غروب آفتاب تک ہم کو ذکر اور دعا میں مشغول رہنا ہے، تو مختلف اذکار کے اندر ہم مشغول رہیں، کبھی دعا کر رہے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، دعاؤں میں تھکنا نہیں چاہیے۔ یہ اصل جو وقت ہے اس کا وقوف کا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا، غروب آفتاب تک رہے گا، اور غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا جو وقت ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ اگر ہو سکے ہمت ہو تو دھوپ کے اندر کھڑے ہو کے قبلہ رخ اہتمام کے ساتھ دعائیں مانگیں، اگر گروپ کے اندر آپ کے علماء موجود ہوں دعا کرانے والے تو کچھ اجتماعی دعا ہو جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اجتماعی دعا کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ دعا ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے غروب آفتاب تک، کبھی انفرادی طور سے، کبھی اجتماعی طور سے، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، ایک دیوانگی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور جتنے لوگوں نے آپ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اگر کچھ خاص لوگ ہیں کسی خاص چیز کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، نام لے کر، ان کا حق ہے آپ کے اوپر، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اولاد کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، مشائخ کے لیے، اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے۔ سب سے زیادہ قبولیت اس دعا کی ہے جس کے اندر دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو۔ دعا کے دائرے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، جتنا زیادہ دعا کا دائرہ وسیع ہوگا اتنی زیادہ اس میں قبولیت کی شان پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تمام زندہ مردہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، سب کو دعا کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ ہماری حاجتیں بے پناہ ہیں، دینی دنیاوی، ان تمام حاجتوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ عرفات کا دن سب سے اہم دن ہے، الحج عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مسئلے کی نوعیت سے بھی بہت ہی اہم ہے۔ حج کا احرام بغیر وقوف عرفہ کے کھلتا ہی نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر کسی نے وقوف عرفہ نہیں کیا، یعنی ظہر کے وقت سے لے کر اگلے دن کے صبح صادق تک ایک لمحہ کے لیے بھی عرفات میں نہیں پہنچا اور حالت احرام میں ہے وہ، تو اس کا احرام نہیں کھلے گا، کپڑا اتار دے گا، لیکن جو پابندیاں لگی ہیں اس کے اوپر، میاں بیوی کے درمیان کی پابندی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت نازک مسئلہ ہے، اور وقوف عرفہ کو پوری اس کے آداب کے ساتھ اس کو انجام دینا چاہیے۔ غروب آفتاب سے پہلے کوئی عرفات کے میدان سے نہ نکلے، سورج وہیں ڈوبنا ہے، لیکن سورج ڈوبنے کے بعد نماز نہیں پڑھنی ہے۔ کل یعنی 9 تاریخ کو ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا وقت بدل دیا ہے کہ آج مغرب کی نماز کا وقت عشاء کے وقت میں ہوگا،
اسی لیے نہ تو راستے میں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور نہ عشاء کے وقت شروع ہونے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے. وقت متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے. وہی جو بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ اللہ کا دربار جہاں لگا ہے وہاں ہمیں حاضر ہونا ہے. عرفات کے میدان سے جب ہم روانہ ہوں گے، مزدلفہ میں پہنچیں گے تو مزدلفہ کے حدود میں داخل ہونے کے بعد اس کا اطمینان ہو جانے کے بعد کہ عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے، اذان اور اذان کے بعد اقامت کہہ کر دونوں نمازیں ادا کرنی ہے. اگر متصلاً دونوں نماز ادا کی جائے تو دوبارہ اقامت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مغرب کی نماز کے بعد کسی وجہ سے وقفہ ہو گیا تو عشاء کے لیے دوبارہ اقامت کہی جائے گی. سنت اور وطر وغیرہ دونوں نماز سے فارغ ہونے کے بعد کرنی ہے. لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد عموماً لیٹ جاتے ہیں. جو ضروریات ہیں ان سے فارغ ہو جائے، کھانے پینے سے اور جو استنجا وغیرہ کی ضرورت تو اس سے فارغ ہو جائے. لیکن یہ رات بڑی قیمتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حاجی کے حق میں مزدلفہ کی رات شب قدر سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس رات کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے. اور خاص طور سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اول وقت میں اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی جماعت سے نماز ادا کریں. رات کا قیام مزدلفہ میں فجر سے پہلے تک کا سنت ہے اور فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک کا قیام واجب ہے، جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں. جیسے عرفات کا وقوف جو ہے وہ مغرب ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، اسی طریقے سے اصل وقوف جو واجب ہے مزدلفہ میں وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے میں 2 رکعت کے بقدر وقت باقی ہو تو وہاں سے کوچ کرنا ہے. بہت لوگ اجلت کے اندر جلدی سے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدود مزدلفہ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. بس جب وقت سورج نکلنے کے بالکل قریب ہو جائے تو اس وقت وہاں سے نکلنا ہے. لبیک کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. عموماً مزدلفہ سے روانگی کے وقت سواریوں وغیرہ کا نظم نہیں ہوتا، لہذا اپنے گروپ کی طرف سے جو ہدایت اس کے مطابق عمل کریں. لبیک پڑھتے ہوئے جائیں، پھر وہی تصور کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا دربار اب کہاں لگایا ہے، پھر مینا میں بلایا ہے. یہاں یہ جو عبادتیں ہیں حج کے زمانے کی، یہ زمان اور مکان کے ساتھ مقید ہے. جو عمل جس وقت میں جس جگہ عبادت ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہے. عرفات کی اتنی اہمیت ہے، لیکن 10 تاریخ کو عرفات کے قیام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مینا میں 8 تاریخ کو آپ موجود ہیں، آپ کو وقت یہیں گزارنا ہے، یہی عبادت ہے، یہی بندگی ہے. لیکن 9 تاریخ کو یہاں قیام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر 10 تاریخ 10 11 12 آپ کو یہیں پر گزارنا ہے. پھر اس کی اہمیت لوٹ آئی، کیوں؟ اللہ نے اپنا دربار یہاں لگایا، یہاں بلایا ہے ہم کو. ہم جہاں بھی جا رہے ہیں لبیک کی آواز لگاتے ہوئے پہنچ رہے ہیں. اور جو 10 تاریخ کا عمل ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ جب آپ مزدلفہ سے فجر کی نماز کے بعد وقوف کر کے نکلیں گے تو سیدھے آپ وہاں جائیں گے مینا. اور پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے. جمرہ عقبہ آخری جمرہ ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، اور یہ کنکری مارنا ہے. اگر کوئی جوتا پھینکے گا تو رمی ادا نہیں ہوگی. بہت سے جاہل لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی شیطان ہے، ڈنڈا مار رہے، پتھر مار رہے، جوتا مار رہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چنے کے برابر کنکری کا پھینکنا، اور دیوار پہ نہیں مارنا ہے بلکہ وہ جو تھالا بنا ہوا ہے اس کے اندر اس کو گرنا چاہیے. بسم اللہ اللہ اکبر حجن اللہم حجن مبرورا وسعیا مشکورا وتجارۃ لن تبور. اگر یاد ہو تو اس دعا کو پڑھے، ورنہ کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، یہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے کنکری کو وہاں پھینکیں. کنکری اندر گرنی چاہیے. اگر دیوار سے لڑ کر لوٹ آئی اور وہ زمین پر گر گئی تو وہ کنکری شمار نہیں ہوگی. اور زمین پہ گری ہوئی کنکری بھی نہیں اٹھانی ہے. اس لیے 7 کنکری اہتمام کے ساتھ اس میں ماریں، اپنی جان اور اپنی صحت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ. کنکری مارنے کے بعد آپ کو، اگر آپ نے تمتع کیا ہے تو آپ اپنے اگر کسی کو آپ نے قربانی کا ذمہ دار بنایا ہے تو اس کو اطلاع کر دیں کہ میں نے کنکری مار لی، آپ میری قربانی کر دیجئے. اور جب وہ قربانی کر کے آپ کو اطلاع دیں گے کہ آپ کے نام کی قربانی ہو گئی ہے تو پھر آپ حجامت بنوائیں گے. یہ 3 کام ہے، اس میں ترتیب ضروری ہے. سب سے پہلے رمی، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حجامت. اور اگر کسی نے حج افراد کیا ہے، یعنی آپ براہ راست صرف حج کا احرام باندھ کر آئے ہیں،
اور آپ نے عمرہ نہیں کیا ہے، طواف قدوم کر کے اس کے بعد حج کے اعمال میں لگ گئے ہیں، تو پھر ان کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ آپ کنکری مارنے کے بعد پھر حجامت بنوا سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے لیے افضل تو یہی ہے کہ رمی اور قربانی اور حجامت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے لباس میں طواف زیارت کیا جائے، لیکن ترتیب واجب نہیں ہے، اور لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کنکری مارنے کے بعد چلے جاتے ہیں طواف زیارت کرنے کے لیے، ادھر قربانی کرنے والے کو اطلاع کر دیتے ہیں، ادھر طواف زیارت سے فارغ ہوئے، وہاں سے اطلاع آ گئی کہ آپ کی قربانی ہو گئی، تو وہیں حجامت بنوا کے اپنا بال منڈوا کے حلق کرانے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ طواف زیارت کے لیے کوئی ترتیب واجب نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو صحیح کرنی ہے۔ جو لوگ حج کا احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کر کے صحیح پہلے کر چکے ہوں گے بعض لوگ، تو ان کو دوبارہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج میں ایک طواف زیارت فرض ہے اور ایک صحیح واجب ہے، تو اور صحیح کر لینے کے بعد پھر آپ کے ارکان ادا ہو گئے وہاں کے 10 تاریخ کے، اور پھر آپ کو لوٹ کر پھر مینا جانا ہے۔ اب 11 اور 12 کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ پہلے دن کی رمی کا وقت صبح صادق کے بعد سے ہوتا ہے، لیکن افضل وقت ہے طلوع آفتاب کے بعد، سورج بلند ہو جائے اس کے بعد سے لے کر شام تک۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے افضل وقت ہے، اس کے بعد کراہت ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے سنا کہ حالات کی بنا پر چونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، کمزور لوگ، بیمار ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے کوئی وقت کراہت کا نہیں ہے، جب تک ہو سکے رات کے آخری حصے تک بھی کنکری ماری جا سکتی ہے۔ اور ایک بات کا یہ خیال رکھنا ہے کہ بہت معمولی عذر کی بنا پر لوگ دوسروں کو کنکری دے دیں، میری طرف کنکری مار دیجیے گا، ایسا نہیں ہے۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں دوسرے کو کنکری دینی چاہیے۔ اگر کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے اس کو کنکری خود جا کر مارنا ہے۔ آج کل ویل چیئر کی بھی سہولت ہے، اس سے بھی جا سکتے ہیں، اس لیے رمی جمرات تینوں دن کا اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اچھا، کنکری کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی بدعنوانی ہوئی ہے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے، اور پوری ایک دن کی کنکری میں گڑبڑی ہو جائے، دوسرے دن کی ہو جائے، تینوں دن کی ہو جائے، ہر صورت میں ایک دم دینا پڑتا ہے، تو اس کا خیال رہے کہ کنکری خود آپ کو مارنی ہے۔ 12 تاریخ کی رمی کے بعد آپ کا سارا عمل مکمل ہو چکا ہے، اگر آپ طواف زیارت اور صحیح سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اب آپ کو مکہ مکرمہ لوٹ جانا ہے۔ لیکن اگر رات مکمل گزر گئی مینا میں اور 13 تاریخ کی صبح صادق ہو گئی، تو پھر آپ کو 13 تاریخ کی بھی رمی کرنی پڑے گی، اس لیے رات ہوتے ہوتے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ رات کے کیا، بلکہ ظہر مغرب سے پہلے لوگ عموماً وہاں سے چلے جاتے ہیں، یہی بہتر ہے۔ اتنے عمل کر لینے کے بعد پھر آپ کے ذمہ صرف ایک عمل باقی رہ جاتا ہے، طواف وداع۔ طواف وداع واجب ہے، لیکن خواتین میں اگر کسی کو عذر پیش آ جائے طواف زیارت کرنے کے بعد، باقی ختم ہو گئی، نماز ان کی چھوٹ گئی، تو ان کا طواف وداع معاف ہو جاتا ہے۔ مردوں کے لیے طواف وداع واجب ہے، اور طواف وداع اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد کوئی طواف کر لیا ہے، چاہے طواف وداع کی نیت نہ کی ہو، نفلی طواف بھی کر لیا ہے، تو طواف وداع کی نیت سے طواف کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس کا وہ طواف وداع ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر نفلی طواف بھی نہیں کیا ہے، طواف زیارت کے بعد کوئی طواف نہیں کیا اور طواف وداع چھوٹ گیا، تو طواف ایک واجب چھوٹ جائے گا، اس کی وجہ سے دم دینا پڑے گا۔ جن لوگوں کو وطن جانا ہے وہ طواف وداع کر کے وطن جائیں گے، تو جن لوگوں کو وطن نہیں جانا ہے بلکہ مدینہ طیبہ جانا ہے، مدینہ طیبہ چلے جائیں گے۔ ایک بات یہ کہنی تھی، دعاؤں کے اندر کتابوں میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اگر زبانی یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ میں کتاب لے کر بھی آپ دعا پڑھیں، اور خاص طور سے جس مقام کی جو دعائیں مسنون ہیں ان کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے، اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفی علیک شیء۔ اس دعا کو پڑھیں، اور مزدلفہ کی ایک خاص دعا ہے۔ آپ کو سنایا گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے اندر نماز ادا فرما، اس کے بعد مسکرائے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس موقع پر آپ کے مسکرانے کی عادت نہیں، کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عرفات میں دعا کی تھی
اپنی امت کی مغفرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوا تھا کہ میرے جو حقوق ہیں میں نے معاف کر دیے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی معافی نہیں ہے۔ تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ آپ تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ایک بندے کا دوسرے کے ذمہ جو حق ہے اس کو آپ اپنی رحمت سے ادا فرما دیں اور بندے کو سبکدوش فرما دیں۔ وہ دعا وہاں قبول نہیں ہوئی تھی اور مزدلفہ میں آ کے یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اس پر شیطان بہت پریشان ہوا، اپنے چہرے پر خاک ڈالتا ہوا اور وہاں سے پریشانی کا اظہار کرتا ہوا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو مزدلفہ کی دعا میں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ آپ طواف میں جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم ان لک حقوقا کثیرۃ فیما بینی و بینک وحقوقا کثیرۃ فیما بینی و بین خلقک اللہم فما کان لک منھا فاغفرہ لی وما کان لخلقک فتحملہ عنی۔ یہی دعا ہے، اے اللہ تیرے بندوں کے جو حقوق میرے ذمے ہیں اپنے فضل سے تو اس کو اپنے ذمے لے لے اور مجھ کو اس سے خلاصی نصیب فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہم انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں۔ اس کے بعد آپ دعا فرماتے فَأَيَّمَا عَبْدٍ آذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ جَلَدْتُهُ ضَرَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ۔ کہ اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں نے کسی آدمی کو مار دیا ہو، کسی کو کوڑا لگا دیا ہو، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو، کسی کو سخت سوز کہہ دیا ہو، اے اللہ میرے اس عمل کو اس بندے کے لیے نماز بنا دے، زکوٰۃ بنا دے، اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ جب ہم یہ دعا کریں گے اور ہماری دعا کی برکت سے وہ چیز جو تکلیف بندے کو پہنچی تھی دنیا میں، اس کا صلہ اس کو اس سے کہیں بڑھ کر ملے گا، تو انشاءاللہ وہ محشر کے میدان میں مطالبہ کرنے سے بری ہو جائے گا کہ ہم نے ہمارا 1 روپیہ کا حق مارا گیا تھا، مجھ کو اس کی جگہ 1000 مل رہا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنی کہ اگر میری ذات سے کسی بندے کو تکلیف پہنچی ہو اس کا بدلہ آپ اپنے خزانے رحمت سے ادا فرما دیں اور مجھ کو اس کے وبال سے محفوظ فرما دیں، اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس کو صلہ عطا فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کے درجات کو بلند فرما دے، میری ان تمام ایذاؤں کو اس کے حق میں اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ اور ان مواقع کے اوپر اپنے جن لوگوں کے جتنا قریبی حق ہے، سب سے پہلا حق اپنی ذات کا ہے، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے خاص طور سے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اگر ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کو معاف فرما دے، اس کے مواخذے سے ہمیں بری فرما دے، اور اس کو ہماری طرف سے ان کو جو ایذا پہنچی ان کے ترقی درجات کا ذریعہ بنا، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے رحمت کی، مغفرت، ان کی صحت کی، عافیت کی، ان کا سایہ رحمت دراز ہونے کی دعا مانگیں، اور اس بات کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے حق کی کوئی ادائیگی نہیں ہو سکتی، والدین کا حق نمبر 2 پر ہے، اس کے بعد پھر اپنی اولاد ہے، بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، اعزاء و اقربا ہیں، محسنین ہیں۔ یہ بھی دعا کے اندر ہے کہ اللہ جس بندے نے میرے ساتھ کسی طرح کا کوئی احسان کیا ہو، یہ اللہ اس کے احسان کو اس کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ جتنا زیادہ دعا کے دائرے کو ہم وسیع کریں گے اتنا انشاءاللہ اس کے اندر قربت، اس کی قبولیت کی شان بڑھتی چلی جائے گی۔